عاقل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں بھارت میں اتر پردیش سے ہوں۔ بھارت میں اپنا نام ظاہر کیے بغیر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی، مہربانی فرما کر جواب سے ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی اور آپ کے اہل و عیال کو بھی بخیر و عافیت رکھے، آمین۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم وضو کرتے وقت پیروں کو دھونے کے بجائے ان پر مسح کر لیا کریں تو کیا درست ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں یو پی سے، اور اپنا نام انہوں نے نہیں ظاہر کیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم پیر دھوئیں وضو میں، کیا ہم مسح پیروں کو کر سکتے ہیں؟ یہ شک اور شبہ کیوں پیدا ہوا واللہ اعلم۔ البتہ جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہی سوال ڈاکٹر خالد المصلح کے بارے میں بھی ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے جو کہ آپ کی خدمت میں قدر تفصیل سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، چنانچہ وہ ہمارے ساتھ ملے تو ہم نماز عصر میں تاخیر کر چکے تھے۔ اب چنانچہ ہم نے جب وضو کیا اور اپنے پاؤں پر مسح کرنا شروع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 2 یا 3 بار یہ فرمایا، ایڑیوں والوں کے لیے آگ ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 163 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 241 پر نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو آپ نے دیکھا جس نے اپنی ایڑیاں نہیں دھوئی تھیں، تو اسے فرمانے لگے ایڑیوں کے لیے آگ ہے۔ اس حدیث کو بھی صحیح مسلم نے نقل کیا ہے حدیث نمبر 242 پر۔ ایڑیوں والوں کے پچھلے حصے کو، ایڑی جو ہے نا پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور وہ شخص جو کہ ایڑیاں نہیں دھوتا، پاؤں نہیں دھوتا، اس کے لیے آگ ہے۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اگر مسح کرنے والا فرض ادا کرنے والا ہوتا تو اسے آگ کی وعید نہ سنائی جاتی۔ اگر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا بغیر پاؤں دھوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعید نہ سناتے کہ تمہارے لیے آگ ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے متعلق تواتر کے ساتھ احادیث ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دھوئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وضاحت فرما رہے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بھی اس کی مخالفت ثابت نہیں ملتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت کے سلف صالحین کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو اپنے پیروں کو دھوتے ہیں۔ پیروں پر مسح بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ اس شرط میں جب کہ آپ پیروں کے اوپر وضو کرنے کے بعد پہلے پیر دھو لیں، اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر موزے پہن لیں۔ موزے چاہے کپڑے کے ہوں یا اون کے ہوں یا جلد کے ہوں، وہ کسی بھی طرح کے موزے ہوں، کاٹن کے ہوں، ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو مسح آپ کر سکتے ہیں لیکن پیر دھونے آپ پر واجب ہیں۔ اگر آپ نے پیر نہیں دھوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی یہ روایت وعید شدید ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایڑی والوں کے لیے، جو ایڑیوں کو نہیں دھوتے، ان کے لیے آگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچائے، سنت کا پیروکار بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرنا، نماز پڑھنا، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مقدر اور آپ کا مقدر جنت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت میں ملائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جہاں بھی رہیں، یو پی میں رہیں یا کسی اور شہر میں یا کسی صوبے میں رہیں، جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت الفردوس انہیں عطا فرما دے۔ براہ کرم اگر اس چینل کو آپ مستحکم اور سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں، جڑ جائیے۔ اور ہمارا دوسرا چینل بھی یہاں پر موجود ہے، پلیز
اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.